درود نبی سرور تے جس دا ایڈ پسارا ہوں میں قربان تے نہ کو یا حضرت باہو جنا ملیا نبی جی سہارا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین مانچسٹر پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جمع ہیں اور خوش نصیب ہیں ہمارے ریاض صاحب جن کی دعوت محبت اس وقت منعقد ہوئی ہے اور آپ سب احباب یہاں موجود ہیں، اور یہ پیغام صرف مانچسٹر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، دنیا میں جہاں بھی کوئی عاشق رسول بستا ہے اس کے لیے یہ پیغام ضروری اس لیے ہو گیا ہے کہ فتنہ و فساد کا دورہ ہے۔ آپ کی اولادوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سارے طریقے اختیار کیے گئے ہیں، تو اللہ کے قرآن کے فرمان کے مطابق اور اللہ کے دین کی محبت کے حوالے سے یہ بات سمجھنا آپ کے لیے اور آپ کی آنے والی نسل کے لیے کتنا ضروری ہے کہ آپ 1400 سال سے جس دین کا جھنڈا اٹھا کے چل رہے ہیں، اگر 1400 سال تک وہ دین آپ کو صحیح طریقے سے مل گیا اور آپ سے آپ کی اولادوں تک وہ دین نہ جا سکا اور وہ گمراہ ہو گئے، اور کل جب آپ فوت ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، تو آپ کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، کوئی بے حیائی کے سمندر میں گر گیا ہوگا، کوئی فحاشی کی دنیا میں غرق ہو چکا ہوگا، اور کوئی بے دینی کی دنیا میں پھنس گیا ہوگا، کوئی فرقہ واریت کے چکر میں پھنس گیا ہوگا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم تازہ دم ہو کر اس بات کا عزم کریں کہ شمع رسالت کے پروانے بن کر اس پوری کائنات کو، جس کے لیے اللہ نے ہمارے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ رحمت قرار دیا ہے، پالنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن جن کو پال رہا ہے ان کے لیے وسیلہ مدینے والے کی رحمت کو بنا دیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ کو سمجھایا جائے، جب آپ کسی محفل میں بیٹھیں اور خاص کر اس محفل کا تعلق اللہ کی محبت سے ہو، نبی کے پیار سے ہو، تو پھر آپ جو سامعین ہوتے ہیں آپ کو بھی یہ عادت بنا لینی چاہیے، کبھی آپ کے منہ سے اللہ کا نام ایسی ترتیب کے ساتھ نکلے کہ ہر طرف اللہ کے نور کا روب قائم ہو جائے۔ اور پھر کبھی کبھی جب آپ کے سامنے مدینے والے آقا کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دل ربا آہستگی سے نہیں، اتنی محبت سے اور اتنے پیار سے اور اتنے جذبے سے لوگوں تک پہنچے کہ ہر طرف صلی اللہ کا ترانہ جو ہے اس کا فیضان جاری ہو جائے۔ So take the habit, be in love with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی محبت کا حصہ بن جائے، اور جب بھی آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو اس درود کو بارگاہ مصطفیٰ میں عطا کیا جائے گا، اور ہر دفعہ جو درود آپ پڑھیں گے 10 نیکیوں کا ثواب، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجات کی بلندی آپ کو عطا کر دی جائے گی۔ اب ایک آدمی ایک دفعہ درود پڑھے تو ثواب 10 دفعہ کا ہے، لیکن اگر 10 لوگ یا 20 لوگ مل کر وہ ایک دفعہ درود پڑھیں گے تو وہ ایک دفعہ نہیں بنے گا، وہ 20 دفعہ بن جائے گا، وہ 100 دفعہ بن جائے گا۔ تو پڑھا آپ نے ایک دفعہ ہوگا لیکن بن جائے گا 100 دفعہ، اور جب 100 دفعہ بنے گا تو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو وہ 1000 بن جائے گا، یعنی پڑھا آپ نے ایک مرتبہ اور ثواب آپ کو نیکیوں کا نور جو ہے وہ 1000 دفعہ کا مل گیا، 1000 دفعہ گناہ معاف ہو گئے اور 1000 دفعہ درجات میں بلندی آ گئی۔ It is our responsibility, it is your responsibility, it is the responsibility of all those people who are from عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم, and this is not new thing. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلائیں، بلکہ یہ جب سے مدینے والے کا چہرہ لوگوں نے دیکھا ہے تو وہ اپنے محبوب آقا سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ محبوب کو دیکھ دیکھ کر ان کی زندگی میں برکت آتی ہے، وہ نبی کے چہرے کو بیان کرتے ہیں، وہ نبی کی اداؤں کو بیان کرتے ہیں، وہ نبی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے دنیا کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں،
اور یہ پیغام محبت وہ ہے جب آپ درود بھیجتے ہیں تو اللہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ درود بھیج رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا حکم مان رہے ہوتے ہیں، جب آپ درود بھیج رہے ہوتے ہیں تو آپ کی زبان پر جب درود مصطفیٰ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کر دیا، عادت بنائے اللہ کا نام لیتے رہنے کی۔ یہ نہ دیکھے کریں کہ بندے کتنے ہیں، یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ اللہ کا نام لینے میں سستی نہیں کرے گا، اللہ کا نام لینے میں غفلت نہیں کرے گا۔ اتنی اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کیا کریں کہ شیطانی قوتیں اللہ کا نام سن کر آپ سے ہزاروں میل دور چلی جائیں۔ یہ ایک نور ہے، نور کے سامنے کچھ نہیں ٹھہر سکتا۔ نور کا کمال یہ ہے کہ وہ جلاتا نہیں ہے، وہ جلاتا ہے یعنی چمکاتا ہے، اور جو اس کے آگے نار ہوتی ہے یعنی آگ ہوتی ہے، نور کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکتی، وہ بجھ جاتی ہے۔ تو آپ دوزخ کی آگ سے بھی بچ جاتے ہیں۔ حضرات میں بس ایک بات اور آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں جو میں نے آیت بھی پڑھی ہے، جو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ بول کر کہیں اللہ، عادت بنائیں اللہ۔ خواتین کو اجازت ہے وہ آہستگی سے اپنے لب ہلائیں، لیکن جو مرد ہے اسے مرد ہی بننا چاہیے۔ جس کو اللہ نے آواز دی ہے، اگر اللہ کے نام پر آواز نہیں اللہ کے نام کی نکلتی تو مردانگی کیسی ہے بھائی؟ پتہ لگنا چاہیے کہ یہ اللہ کے ماننے والے بیٹھے، یہ نبی کے عاشق بیٹھے، یہ دین کے متوالے بیٹھے۔ تو آپ اس گئے گزرے دور میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یو آر آن دا فٹ اسٹیپس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یو آر دا فالوور آف لو آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم دعا ہر نماز کے اندر جب یہ آیت پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ ارے بھائی غسل کیا ہوا ہے، وضو کیا ہوا ہے، صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مسجد میں آئے ہوئے ہیں، حرم میں کعبہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، حرم نبوی میں ٹھہرے ہوئے ہیں، بلکہ آپ تو ریاض الجنہ میں جو جنت کا مصداق ہے اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ تو یا اللہ وہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ تو اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے۔ یا اللہ ہم تو سمجھے تھے تیرا راستہ سیدھا راستہ ہے، ہم تو سمجھے تھے اسلام کا راستہ سیدھا راستہ ہے، ہم تو سمجھے تھے قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ فرمایا ہمارے ماننے والے، اللہ کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے اگر علم نہیں رکھتے تو کمی ہو جائے گی، اگر وہ آداب سے واقف نہیں تو کمی ہو جائے گی۔ تو جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، سبحان اللہ، those who are gifted by Allah subhanahu wa ta'ala, to whom Allah has given sport and energy and power of ایمان، جنہیں اللہ نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ جب آپ ایک اللہ کے بندے، اور یہ پہچان کیسے ہوگی کہ اللہ کا بندہ کون ہے؟ شکل سے تو سارے ایسے ہی نظر آتے ہیں، چہرے پہ سنت مصطفیٰ سجی ہوئی ہے، سر پہ دستار بندھی ہوئی ہے، آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے، جیب میں مسواک لگا ہوا ہے، نماز پڑھتے ہوئے پتہ کیسے لگے گا کہ انعام یافتہ کون ہے؟ تو انعام یافتگان کی ایک تصویر پوری کی پوری اللہ نے بیان کر دی ہے۔ سبحان اللہ، وہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم سبحان اللہ، من النبیین سبحان اللہ، والصدیقین۔ ماشاءاللہ میں اکیلا بول رہا ہوں اور آپ سارے مل کر بھی ایسے پتہ لگتا ہے جیسے کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، النبیین سبحان اللہ، والصدیقین سبحان اللہ، والشہداء سبحان اللہ، والصالحین۔ یہ چار کیٹیگریز ہیں۔ اللہ نے فرمایا انبیاء، صدیقین یعنی نبیوں کے ساتھ رہنے والے، شہداء یعنی سر کٹانے والے، شہداء اللہ کی راہ میں جان دینے والے، والصالحین
بہت سارے لوگ تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا دکان کا حساب کر رہے ہیں. لیکن صالحین کون ہیں؟ اللہ اکبر. صالحین کی شان یہ ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حضور اپنا سر پیش کر رہے ہوتے ہیں. ان کو صالحین کہا جاتا ہے. تو جن کو اللہ قبول کر لیتا ہے تو یہ 4 قسم کی کیٹیگریز ہیں جن کا راستہ سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ کا راستہ ہے، کملی والے کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے. تو اللہ نے فرمایا تم ہر وقت ہر نماز میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر اللہ کی نماز میں بھی یہی مانگنا ہے کہ مجھے غوث پاک کے ساتھ کھڑا کر دے، مجھے باہو کے ساتھ کھڑا کر دے، مجھے داتا کے ساتھ کھڑا کر دے، مجھے صدیق اکبر کے ساتھ کھڑا کر دے، مجھے فاروق اعظم کے ساتھ کھڑا کر دے، مجھے عثمان غنی کے ساتھ کھڑا کر دے، مجھے حیدر کرار کے ساتھ کھڑا کر دے، مجھے حسن و حسین کے ساتھ کھڑا کر دے، مجھے بلال و صہیب کے ساتھ کھڑا کر دے. تو جب انہی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو اللہ نے فرمایا بس سمجھ لو کہ یہ لوگ جو ہیں وحاسنا اولئکا رفیقا، تمہارے بھی دوست ہوں گے. تمہارے دوست ایسے ہوں گے جو تمہیں گمراہ کر دیں گے، تمہارے دوست ایسے ہوں گے جو تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دیں گے. لیکن یہ جو تمہیں دوست میں دے رہا ہوں، یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان سے بڑھ کر ان سے بہتر کوئی اور تمہارے لیے دوست نہیں ہو سکتا. اب یہاں ایک بات اور بڑی سمجھنے والی ہے. ادھر آپ اللہ والوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ادھر آپ نبیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ادھر مدینے والے آقا کے ساتھ کھڑے ہو گئے. لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں اور جو خود بھی اللہ کے غضب کا شکار ہو چکے ہیں. تو تم نے ان سے بھی بچنا ہے، ان کی بات سننی نہیں ہے، ان کی بات ماننی نہیں ہے. تم نے ادھر ہی رہنا ہے. اور کون ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب میں ایک عقیدہ اسلام آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں تو آپ کو اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ عاشقان رسول کون ہے، غدار کون ہے، ناموس رسالت کے محافظ کون ہیں، اور نبی کے دین کے چور کون ہیں. ایک موقع پر آمینہ کے لال نے یہ بات فرمائی، اٹ از our responsibility. علامہ عثمان صاحب، ریاض صاحب، امتیاز صاحب، شفیق صاحب، آپ سب یہ بات سن لیں. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، بلکہ آپ کو چوروں اور ڈکیٹوں کو ڈھونڈنا ہوگا، اپنی اولادوں کو ڈکیٹی سے بچانا ہوگا. سہیل صاحب یہ ضروری ہو گیا ہے. اگر آپ کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کی نئی نسل جنہوں نے کل اسکولوں میں جانا ہے، کالجوں میں جانا ہے، یونیورسٹیوں میں جانا ہے، وہاں بھیجنے سے پہلے ہر گھر میں چراغ عشق رسول جلاؤ. ہر گھر میں ہر شام مدینے والے کے نام کرو. صرف آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ ہر شام اپنے بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ بیٹھ کر چادر بچھا کر دسترخوان درود و سلام کا نام ٹکا کر، اگر مرد عورتیں بڑے چھوٹے جب حضور کی بارگاہ میں درود پیش کر رہے ہوں گے اور عقیدہ یہ ہوگا ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سے سنیں. یہ ہے اسلام کا عقیدہ. اس عقیدے پر ڈٹنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ہم 3ری منزل پر بیٹھے ہیں اور اس پر بیٹھنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی سیڑھی آتی یہاں پہ، ورنہ آپ نہیں آ سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے. تو اگر یہ چھوٹی سی سیڑھی آپ کو یہاں پہنچا سکتی ہے تو داتا علی اجویری کی صحبت خدا تک پہنچا سکتی ہے، مصطفیٰ تک پہنچا سکتی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ سلطانیہ. اور یہ فیضان باہو کا نام اور عنوان لے کر تمہیں مصطفیٰ سے ملا سکتی ہے. So be attentive, be careful, you are in danger. ڈاکو تمہارے گھروں پر حملہ کر چکے ہیں، تمہاری بچیوں اور بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اس لیے آج کی اس محفل میں جو پہلا عقیدہ اسلام کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنی جان، مال، عزت، اولاد پیش کریں.
اور اس بات کا ثبوت فراہم کریں ہم کٹ سکتے ہیں، ہم مر سکتے ہیں، لیکن ناموس مصطفیٰ کے عنوان پر اور عشق مصطفیٰ کے نام پر ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، میں پہلا عقیدہ اسلام پیش کر رہا ہوں۔ اب پہلا عقیدہ اسلام کیا ہے؟ ایک ہے اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر اللہ نے اس بات کو پسند کیا کہ مجھے جانا جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے اپنی پہچان کے لیے اپنی مخلوق کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اس مخلوق کا نام آپ اس طرح نہیں لے سکتے، وہ کون سی مخلوق ہوگی جسے اللہ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا؟ یاد رکھیں، اس کائنات کا عنوان ذات محمد رسول اللہ ہے۔ یہ ہے وہ عقیدہ اسلام جو پہلا پلر، فرسٹ پلر آف اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، the declaration of oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and the risala and the messengership of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا بیان کیا؟ فرمایا اللہ نے اپنے نور سے کملی والے کے نور کو جلوہ گر کیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بہت سارے لوگ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں بھائی اللہ بھی نور ہے، حضور کو بھی تم نور کہہ رہے ہو، تو فرشتے کس سے بنے ہیں؟ نور سے بنے ہیں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، اربوں، بے شمار فرشتے نور سے بنے ہیں۔ اگر وہ فرشتے نور سے بن کر اللہ کے نور میں کمی نہیں آئی نا، تو حضور کے نور کو شعور سمجھتے ہوئے تمہیں بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں، اللہ نور ہے، اسی کے نور سے، اور تو تھا ہی کچھ نہیں۔ جب اللہ نے اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو اس کائنات کو بنانے میں اسے دیر نہیں لگی، فرمایا کن، سبحان اللہ۔ بس کہا فیکون، ہر چیز ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ فرمانے سے پہلے اس نے اپنے نور سے اپنے کملی والے محبوب کے نور کو جلوہ دیا، سبحان اللہ۔ اور پھر یہی نور جب وجود آدم میں ان کی پیشانی میں رکھا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں کو تو پتا تھا کہ یہ سجدہ اس نور کو ہے سبحان اللہ۔ جو آدم کی پیشانی میں رکھا گیا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جو ابلیس تھا، شیطان تھا، اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ نور کو دیکھ ہی نہیں سکا، اور کسی شیطان کو کملی والے کا نور نظر ہی نہیں آ سکا۔ سبحان اللہ۔ یہ اسی کو نظر آئے گا جو عاشق رسول ہوگا، سبحان اللہ۔ جن پر اللہ نے اپنے نبی کے پیار کی مہر لگائی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ So we have started the campaign to realize what is real Islam. سبحان اللہ۔ Islam starts from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Islam goes on higher level through Muhammad Rasulullah. سبحان اللہ۔ حضور کی ذات ہی اسلام ہے، حضور کا کردار ہی اسلام ہے، سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ آپ سب کو ایک نئے عزم کے ساتھ انشاءاللہ تکبیر ٹی وی، جو اس ملک میں، جو دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں عشق رسول کی تصویر ہے، سبحان اللہ۔ تکبیر ٹی وی، اس کے ذریعے ہر پیر کو ایوری منڈے وی سیلیبریٹ دا برتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. So the time is in the evening 5 to 7. سبحان اللہ. اس کے دو حصے ہیں. دعا، آپ کے والدین کا ایصال ثواب بھی اسی میں ہوگا،
کوئی فوت ہو گیا اس کا ایصال ثواب بھی اسی میں ہوگا, ذکر مصطفیٰ بھی اسی میں ہوگا. سو میک شور کہ آپ کے گھر میں ہر پیر کو 5 to 7 اسکرین پر تکبیر ٹی وی چلنا چاہیے. اگر آپ گھر پہ نہیں ہیں, خواتین کو اس کے سامنے بیٹھنا چاہیے اور ریکارڈ کر لینا چاہیے اور اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہر پیر کے پیر ہم میلاد کیوں مناتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو I fast on every Monday because Monday is my birthday. حضور نے تمہیں سکھایا ہے کہ میری برتھ ڈے منایا کرو. تمہاری برتھ ڈے میں کیک ہوتے ہیں, تالیاں ہوتی ہیں, موم بتیاں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, لیکن نبی کی برتھ ڈے پر فاسٹنگ ہوتی ہے. سن لو, دا لیٹسٹ ریسرچ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ رات کو ارلی, سنت ہے یہ, سونے سے 3 گھنٹے پہلے 4 گھنٹے پہلے آپ کو کھانا کھا لینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد سونا چاہتے ہیں اباؤٹ 11 بجے, تو آپ کو 8 بجے تک کھانا کھا لینا چاہیے. فرام دیٹ ٹائم ٹل, اور کئی لوگوں کو صبح بیڈ ٹی ہوتی ہے, بیڈ ٹی, کئی لوگوں کو اور کچھ کھانے کا موڈ ہوتا ہے. اگر آپ ہر روز رات 8 بجے سے لے کر پانی پی سکتے ہیں, 8 بجے سے لے کر اگلی صبح 8 یا 10 بجے تک کچھ کھائے بغیر, اس کو یہ روزہ نہیں ہوگا, یہ فاسٹنگ ہوگی, لیکن اس کی وجہ سے آپ کے پورے جسم کے اندر ایک نور پھیل جائے گا, کیونکہ یہاں جو کھانا ہے وہ پیور نہیں ہے, یہ جو کھانا ہے خالص نہیں ہے. اس لیے جب آپ فاسٹنگ کریں گے تو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ مینٹین ہو جائے گا. اور اگر آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں نبی کی محبت میں, تو آپ کے پورے ہفتے کا کھانا بیلنس ہو جائے گا. اور جو زہر بن رہا ہے, جو شوگر بن رہی ہے, اور جو ڈپریشن بن رہا ہے, اور جو ٹینشنیں بن رہی ہیں, اور جو پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہیں, دانت میں تکلیف ہو رہی ہیں, جب آپ اس طرح فاسٹنگ کرنے لگ جائیں گے, اس طرح مدینے والے سے پیار کرنے لگ جائیں گے, تو آپ کے جسم کے اندر جو زہر بن رہا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا اور آپ کو شفا کا نور ملے گا. اور اگر آپ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ ایوری منڈے آپ نے یہ وقف کر دیں 2 گھنٹے کہ آپ نے اسکرین کے سامنے بیٹھنا ہے, تکبیر ٹی وی دیکھنا ہے. اگر آپ اویلیبل نہیں ہیں ریکارڈ ہو جائے گا, اور پھر اس کو لے کر آپ نے چلنا ہے. پھر آپ نے تکبیر ٹی وی کا جو فیس پیج ہے اور جو اس کا باقی نظام ہے اس کے اندر پوری قوت کے ساتھ شامل ہونا ہے, تاکہ یہ پیغام ہماری نسل تک پہنچے اور یہ پیغام پوری دنیا کو پہنچے کہ اللہ جیسا الہ کوئی نہیں ہے, مصطفیٰ جیسا با وفا کوئی نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں, اور پھر میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ کے بچے بڑے اہم ہیں. ہمارے بہت سارے ساتھی یورپ کے مختلف ملکوں سے اس لیے یو کے شفٹ ہوئے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی اداروں میں پڑھائیں گے. تو سب سے شاندار نظام ہمارے پاس برمنگھم میں ہے. کاش آپ لوگ برمنگھم میں شفٹ ہوتے, یا مانچسٹر کے اندر بھی کسی ایسے علاقے میں شفٹ ہوتے جہاں کوئی قرآن کا نظام ہوتا. تو یہاں بھی سلطان باؤ سینٹر موجود ہے, تو وہاں آپ کے بچے قرآن کے قاری اور حافظ بن سکتے ہیں. بنانا چاہیے آپ کو. تو آپ چونکہ مانچسٹر میں رہتے ہیں تو آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک کام کر لیں, صرف ایک کام کر لیں. ہفتے یا اتوار کو یا جمعے کو شام کو باری باری اپنے گھروں میں 1 گھنٹے کی محفل ضرور کریں. جب اس گھر میں ہوں تو ساری فیملیز آئیں. اور میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ محفوظ ہو جائے اور یہ سبق سب تک پہنچ جائے. پاکستان میں ایک علاقہ ہے جہاں کوئی غمی ہو جائے, کوئی خوشی کا, تو ایک سادہ کھانا پکتا ہے. دال میں
कद्दू शरीफ डाल दिए जाते हैं, वही एक खाना पकता है, अमीर भी वही खाता है, गरीब भी, बोझ नहीं पड़ता लोगों पर। यहाँ मरने पर भी 10 किस्म के खाने हम पकाते हैं, और शादी पर तो जितना हो जाए वो हम ज़ाय करते हैं। तो अगर आप लंबा चौड़ा खाना बनाने की बजाय, बल्कि जो आपके गेस्ट होते हैं, मेहमान होते हैं, जब आप 10 किस्म के खाने पकाते हैं तो उन पर भी बोझ डाल देते हैं। अपने पर तो डाला है आपने, उन पर भी डाल दिया। उन्होंने एक चीज़ खानी थी, आपने 10 खिला दी, तो कई दिन वो गरीब फंसे रहेंगे। इसलिए ज़रूरत है कि सादगी का एहतमाम किया जाए। और सुभान अल्लाह, यहाँ वैसे भी दाल बहुत कम पकती है, तो आप दाल में गोश्त डाल सकते हैं, कद्दू शरीफ डाल सकते हैं गोश्त में। एक ही सिंगल डिश खाना सादगी के साथ, उसमें आप सिरके का, क्या कहते हैं सिरके को, विनेगर और एप्पल विनेगर, ये एप्पल साइड जिसको कहते हैं, ये जरूर इस्तेमाल करें। हमारे नबी पाक की खास खुराक थी, विनेगर का इस्तेमाल करें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। इसी तरह एक आध दफा सुबह या दोपहर को या शाम को 1 या 3 या 5 खजूरें जरूर खाएं। उससे आपका जो अंदर का निज़ाम है, इम्यून सिस्टम जो है, वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो खाना बिल्कुल सादा, जब भी महफिल हो बिल्कुल सादा खाना। और अगर किसी साथी को इतना भी खाना खिलाने की गुंजाइश नहीं है तो फ्रूट रख लें, चाय का इंतजाम कर लें, कोई लंबे चौड़े एहतमाम न करें, क्योंकि इस वक्त यतीमों के सर पे हाथ रखना जरूरी है। हम रोज अच्छे खाने खाते हैं, और जितना बचत हो हम यतीमों पर लगा दें, हम गरीबों पर लगा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हजारों नौजवान, लड़कियां और लड़के हजरत सुल्तान बहू ट्रस्ट के नेटवर्क में पाकिस्तान में और अफ्रीका में और पूरी दुनिया में यतीम बच्चे पढ़ रहे हैं। और मेरे नबी ने फरमाया, लोगों, क़यामत के दिन वो शख्स मेरे इतना करीब होगा जितना ये मेरी 2 उंगलियां एक दूसरे के करीब हैं, जिन्होंने मेरी उम्मत के यतीमों के सर पे हाथ रखा। So you be the closest to Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आपके घर में बरकत होगी, आपके रोजगार में बरकत होगी, आपके मामलात में बरकत होगी। और मुसलसल जब आप महफिलें करेंगे तो आपके खिलाफ जादू और इस तरह के टोने इस्तेमाल किए जाते हैं, वो खुद ब खुद दूर होते जाएंगे, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो आज का एक सबक हमने पढ़ा कि हमने आशिक़ रसूल बनना है, और उसके लिए आपने हर शाम मदीने वाले के नाम करनी है। जितना दरूद पढ़ें, दरूद का मरकज़ जो बना हुआ है वहाँ अबाउट 1 बिलियन दरूद शरीफ, मोर देन 1 बिलियन हर रोज जमा होता है। तो आपने 100 दफा पढ़ा, 1000 दफा पढ़ा, मरकज दरूद में भेज दिया, आपको सवाब 100 दफा का नहीं मिलेगा, आपको भी 120 करोड़ का सवाब मिलेगा। तो आप कितने अमीर हो जाएंगे। 1 करोड़ देखा हुआ है ना, 100,000 पाउंड है पाकिस्तान में बन जाएंगे, कोई मेरा ख्याल है कोई 150 मिलियन, ठीक है ना जी। तो आप सोचें, आप इतने अमीर हो जाएंगे, आपकी जेब इश्क़ रसूल के नूर से भरी हुई हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ, और मैं ये सब दोस्तों से कहता हूँ कि आज से हमने तरबियत का आगाज़ कर दिया है। हर शाम आप मरकज़ दरूद, जो हमारा मिलाद हाउस यहाँ ब्लैकबर्न में बना हुआ है, उस नाम से मरकज़ दरूद काम कर रहा है। मैनचेस्टर और इर्द गिर्द के जितने लोग हैं उस मरकज़ दरूद के अंदर शामिल हैं। अगर आप शामिल नहीं हैं तो आपको भी हम शामिल कर लेंगे, और आप पूरी दयानतदारी के साथ मरकज़ दरूद का हिस्सा बने, ताकि घर बैठे आपको और आपके घर वालों को इश्क़ रसूल का सौदा मिलना शुरू हो जाए। अल्लाह ताला के दरबार में अर्ज़ है, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और जो बच्चे गुमराह हो रहे हैं, कल रात मैंने इसलिए ये फैसला किया, कल रात मुझे एक बच्ची ने कहा कि हमारी फैमिली में एक लड़की, वो एक गुमराह फिरके के साथ उसका राब्ता हो गया है, इस्लामाबाद में उनका मरकज़ है, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अकायद बिगाड़ रहे हैं। तो हमने फैसला किया कि नहीं, इंशाअल्लाह हम अपनी हर बेटी को, अपने हर बेटे को अकायद इस्लाम का ऐसा नूर समझा देंगे
کہ ان کے سامنے کوئی شیطانی قوت ٹک نہیں سکے گی. آپ اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آپ اس عشق رسول کے مشن میں پوری قوت سے کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. زور لگا کر کہیں انشاءاللہ. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. ایک دفعہ ہم 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں تاکہ دعا ہو.